جب مکہ فتح ہو گیا 360 بت مکے کے اندر موجود تھے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کریم نے اپنے محبوب کی طرف، محبوب خدا کی طرف اللہ نے اپنی وحی بھیجی، اے میرے محبوب اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور 360 جتنے بھی بت مکے کے اندر ہے سب کو توڑا جائے، سب کو توڑا جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کے اندر بت توڑنے میں مصروف ہو گئے۔ جہاں جہاں تک حضور کا ہاتھ پہنچا حضور نے بت توڑ دیے۔ جو بڑے بڑے بت تھے حضور کا ہاتھ نہ پہنچ سکا تو حضور نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بولا، کہنے لگے کہ شیر خدا کہاں ہے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر خدا کے کان میں آواز آئی کہ حضور مجھے بلا رہے ہیں۔ فوراً حاضر ہو گئے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جہاں تک میرا ہاتھ پہنچ سکا میں نے بتوں کو توڑا ہے، اب جو بڑے بڑے جو بت ہیں ان کو توڑو، میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ حضور کے کاندھے پر سوار ہو گئے۔ جو کاندھے وہ نبوت کے ہیں، سوار جو ہے ولایت کا تاجدار ہے، کاندھے جس کے ہیں وہ نبیوں کا سردار ہے، سوار ولایت کا تاجدار ہے۔ جب حضرت علی حضور کے کاندھے پر سوار ہو گئے، بتوں کو توڑ رہے ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ علی بتا کہاں تو کھڑا ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے کاندھے پر سوار ہوں اور میں اپنا ہاتھ عرش کے پائے پر لگا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عرش کے پائے پر، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو عرش کے پائے کو توڑ دوں۔ جتنے بھی بت 360 بت تھے وہ توڑ دیے گئے۔ اور حضرت علی جب حضور کے کاندھے سے اترے مسکرا رہے ہیں، چہرے پر ہنسی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ اے علی کیوں مسکراتے ہو؟ کیوں مسکراتے ہو؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کے کاندھے سے اتر رہا تھا اتنا مجھے مزہ آ رہا تھا کہ بے انداز میں کچھ اور محسوس کر رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کاندھے پر تو سوار تھا یہ کاندھا نبیوں کے سردار کا تھا اور تجھے میرے کاندھے سے اتارنے والا جبریل امین تھا، اور تجھے پتہ نہ چلا۔ کہتا ہے کہ یا رسول جب میں آپ کے کاندھے سے اترا مجھے چوٹ نہیں لگی، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، آرام سے اترا ہوں، سکون سے اترا ہوں۔ حضور نے فرمایا تجھے اتارنے والا جبریل امین تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے شیر خدا کی کہ نبیوں کے تاجدار کے کاندھوں پر سوار ہو جائیں تو عرش کے پائے کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ اور میں شہادت مولا علی بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کے اندر پہنچے تو ملک شام کے اندر خارجیوں کا ایک گروپ بن گیا، گروپ خارجیوں کا جو اسلام کے خلاف تھا، اور خارجیوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ 3 شخص ہیں جن کو قتل کرنا ہے، ایک حضرت علی شیر خدا کو، دوسرا حضرت امیر معاویہ کو، اور تیسرا حضرت عامر بن عاص کو۔ یہ 3 آدمی ہیں جن کو قتل کرنا ہے۔ 3 آدمیوں کے لیے 3 آدمی منتخب کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم تیار ہو گئے۔ المرادی کہتے ہیں کہ میں شیر خدا کو قتل کروں گا، اور اسی طرح وہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی جب کوفے کے اندر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اندر موجود تھے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ مل جل شروع کر دیا اور ارادے سے بتا دیا کہ میں حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔
حضرت علی کے چاہنے والوں نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ شیر خدا عبد الرحمن ابن ملجم کا ارادہ ہمیں ٹھیک نہیں لگتا، آپ اسے کہیں کہ کوفہ سے نکل جائے، کوفہ سے نکل جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی کو کوفے کے اندر رہنے دو، اگر یہ میرے قتل کرنے کی ارادے سے آئے تو مجھے قتل کرے، کیونکہ مجھے اب اپنے خدا سے ملنا ہے، مجھے اپنے خدا سے ملنا ہے۔ آپ کی توجہ میں چاہوں گا، اس واقعے سے پہلے میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں۔ مدینہ پاک کے اندر حضور بیمار پڑ گئے، یعنی حضرت شیر خدا بیمار پڑ گئے۔ حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت نزدیک ہے، میں بیمار پڑ چکا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تیری موت نزدیک نہیں، جب تیری ریش تیری داڑھی خون سے تر ہوگی تب تجھے موت آئے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر میں اپنی داڑھی کو دیکھتا رہا کہ کب یہ تر ہوگی، سرخ ہوگی، میں اپنے خدا سے ملوں گا۔ فرماتے میں نے عہد کر لیا کہ جو محبوب خدا نے فرمایا وہی ہوگا۔ 19 رمضان المبارک کا دن تھا، صبح کے وقت حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسجد کی طرف بڑھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی اسی موقع پر تھا کہ کب شیر خدا باہر نکلیں گے میں اسے قتل کروں گا۔ تو خارجیوں میں سے کچھ خارجی کوفہ کے اندر موجود تھے، ان میں سے ایک حسین و جمیل عورت تھی، اس نے عبد الرحمن ابن الملجم کو کہا کہ اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو میری کچھ حق کے مہر تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ فرمایا وہ کون سی؟ فرمایا 500 درہم مجھے ادا کرنے پڑیں گے، اور ساتھ ہی حضرت علی کا مجھے سر چاہیے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میرا بھی ارادہ یہی ہے کہ میں علی کو قتل کروں، اور علی قتل بھی ہو جائے گا، میں تجھ سے شادی بھی کر لوں گا۔ دوستوں 19 رمضان المبارک کا دن ہے، حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسجد کی طرف بڑھے، سامنے عبد الرحمن ابن ملجم المرادی چھپا ہوا تھا، اس نے تلوار اٹھائی، شیر خدا مسجد کے اندر داخل ہوئے، اس نے شیر خدا کے سر پر تلوار ماری، سر کے اندر داخل ہو گئی، اور خون جو باہر نکلا تو آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارک سرخ ہو گئی خون سے۔ تو آپ خوش ہو گئے کہ آج خدا سے ملنے کا وقت آیا ہے۔ اتنے میں خبر پڑی حضرت سیدہ بی بی زینب کو، جو شیر خدا کی بیٹی تھی، خبر پڑی، دوڑتی ہوئی مسجد کوفہ کے اندر پہنچی اور اپنے بابا کو اٹھایا، اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہہ رہی ہے کہ بابا کیا ہوا کیا ہوا۔ اور تمام جو حضرت علی کے چاہنے والے تھے انہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ حضرت علی فرماتے آپ دیکھو اہل بیت کا کردار دیکھو، اخلاق دیکھو، ہمیں کوئی تھپڑ مارتے تھپڑ کے بدلے 2 تھپڑ مار دیتے ہیں، تھوڑی سی ہمیں تکلیف دیتے ہیں اسے ایذا دیتے ہیں، تنگ کر دیتی ہے، اس بندے نے مجھے تنگ کیا ہے، ایذا دی ہے، اتنا اس پر ظلم کرتے ہیں، وہ ہمارے ظلم سے ختم ہو جاتا ہے بندہ۔ اور اہل بیت کے کردار میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت علی کا کردار کیا ہے۔ حضرت علی کے چاہنے والے نے عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسے کچھ نہ کہنا، عبد الرحمن کو کچھ نہ کہنا، نرم بستر لے کر اسے بچھا دو، گرم کھانا لے کر دو، یہ کھائے، یہ وسیلہ بنا ہے میرا کہ میں خدا سے مل رہا ہوں۔ دشمن ہے، قتل کر کے جا رہا ہے۔ حضرت علی کا کردار، اخلاق دیکھو، صبر دیکھو، اپنے چاہنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ بستر بچھا دو تاکہ یہ سو جائے، اور گرم کھانا لے کر دو تاکہ یہ کھائے۔ تو چاہنے والوں نے کہا کہ شیر خدا آپ کو قتل کر کے جا رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں تم نے اسے کچھ نہیں کہنا، میں نے اپنی طرف سے اسے معاف کر دیا ہے، میں نے اپنی طرف سے اسے معاف کر دیا ہے۔ اگر میں بچ گیا تو عبد الرحمن ابن ملجم جانے، میں شیر خدا جانو، معاف کروں یا قتل کے بدلے قتل کر دوں۔
اگر میں مر جاؤں تم سب سے میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دینا. اگر معاف نہ کر سکو, اگر قتل کرنا چاہو اس کو تو قتل ضرور کرنا, لیکن اسے ایذا نہ دینا, تکلیف نہ دینا. ایک ہی وار سے اس کا سر جسم سے جدا کر دینا تاکہ یہ اس وقت ہی ختم ہو جائے, لیکن اسے تکلیف نہ دینا, تڑپانا نہیں اسے. یہ شیر خدا کا دیکھو کردار, اخلاق دیکھو. اور 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اس فانی دنیا سے شہادت نوش فرما گئے, حقیقی خدا سے جا کر ملے. تو آنے والی رات دوستو 21 رمضان مبارک کی رات ہے, بابرکت رات ہے. اور رمضان مبارک کی میں آپ کو فضیلت بتا دوں, اور آج شام عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھا جائے گا. جب اعتکاف میں بیٹھا جائے گا تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے جو اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. دوستوں, حضور نے اعتکاف فرمایا, اعتکاف سنت ہے. کیا ہے اعتکاف؟ سنت ہے, سنت موقدہ. سنت موقدہ حضور نے اعتکاف فرمایا. حضور 10 سال مدینہ پاک میں رہے مکہ کی ہجرت کے بعد, اور 2 سال حضور اعتکاف رمضان مبارک کے اندر نہیں کر سکے. ایک رمضان کے اندر جنگ بدر تھی اور دوسرے رمضان کے اندر مکہ فتح تھا, مکہ فتح کی جنگ تھی. حضور ان 2 رمضان مبارک کے اندر اعتکاف نہیں کر سکے, اور عید کے بعد شوال کے اندر حضور نے اعتکاف کیا 20 دن کا, اور 8 سال حضور مسلسل اعتکاف کرتے رہے. اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک کی روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے انتقال کر گئے, رحالت فرما گئے, حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ازواج مطہرات حضور کی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے اعتکاف فرماتی تھی. اعتکاف رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جب بندہ اعتکاف کے اندر آتا ہے اس کا رابطہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے, اب وہ رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آ پہنچا ہے. اعتکاف کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ کریم اس کو 2 حج مقبول اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد حضور کی دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ کریم اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا, 1 دن کا اعتکاف 1 رات کا اعتکاف بھی ہوتا ہے, وہ اعتکاف نفل اعتکاف ہوگا, سنت نہ ہوگا. سنت اعتکاف ہوا جو 10 دن کا ہوگا. حضور نے فرمایا جس نے آپ کی توجہ کا میں طلبگار, حضور نے فرمایا جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا, نفلی اعتکاف کیا, تو اللہ کریم اسے دوزخ سے اتنا دور فرمائے گا کہ 3 خندقیں دور فرما دے گا. خندق کس کو کہتے ہیں؟ خندق جو زمین سے کھودی جائے, ایک طرف سے کھودی جائے, زمین کے اندر ہی جا کے دوسری طرف اسے نکالا جائے, اس کو خندق کہتے ہیں. جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا حضور نے فرمایا دوزخ سے 3 خندق دور ہو جائے گا. اور ایک خندق کتنی ہے؟ ایک خندق جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں سے غروب ہوتا ہے اتنی تک ایک خندق ہے. ایک خندق کا فاصلہ کتنا؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں سے غروب ہوتا ہے وہاں تک ایک خندق ہے. 3 خندقیں 1 دن کا اعتکاف کرنے والا دوزخ سے دور ہو جائے گا. دوستو جس کا 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے, جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھے گا سنت موقدہ کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا. اللہ کریم سے کتنا اجر عطا فرمائے گا. ایک مرتبہ حضور نے تاک رات لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا, لیکن حضور کو تاک رات ان 10 دنوں کے اندر نہ ملی.
حضور نے پھر اگلے 10 دن 11 سے لے کر 20 تک حضور نے پھر اعتکاف فرمایا، لیکن تاک رات دوسرے 10 دنوں کے اندر حضور کو نہ ملی، تو وہی نازل ہوئی کہ محبوب آخری 10 عشرے کے اندر تاک رات ہے۔ تو حضور نے جب 10 آخری عشرے کا اعتکاف کیا، 21 رمضان المبارک کی رات، جس طرح آج آنے والی رات ہے، حضور نے شہیدی بتا دی کہ تاک رات کی یہ شہیدی ہے کہ جب صبح ہوگی جو مٹی ہے زمین کی وہ گیلی ہوگی، تو پتہ چل جائے گا جو زمین کی مٹی ہے گیلی ہے تو آج ہی تاک رات گزر چکی ہے۔ 21 رمضان مبارک کی رات تھی، حضور پہلے بھی 20 دن کا اعتکاف کر چکے تھے۔ جب 21 رمضان مبارک کی رات حضور نے اعتکاف کیا، حضور نے تہجد کے وقت زمین پر جب سجدہ دیا، جب صبح سورج نکلا تو حضور کے پیشانی پر گیلی مٹی کے نشان ظاہر تھے، تو حضور نے فرمایا رات ہی تاک رات گزر چکی ہے، جس کی تلاش میں نے پہلے 20 دن اعتکاف کیا۔ تو دوستو ان آخری 10 دنوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر، اس عشرے کے بارے میں حضور نے فرمایا عشرہ نجات ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ 2-3 منٹ مزید رہ رہا ہوں، معذرت، کیونکہ میں فضیلت بتا رہا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا آخری 10 دنوں کے اندر تاک راتیں ہیں، یہ نہیں کہ صرف 27 کی رات تاک رات نہیں، حضور نے فرمایا 21 رمضان المبارک کی رات، 23 رمضان المبارک کی رات، 25 رمضان المبارک کی رات، 27 رمضان المبارک کی رات اور 29 رمضان المبارک کی رات، ان 5 راتوں میں تاک رات آئے گی، کسی بھی رات کے اندر آ سکتی ہے۔ اور جو دوست بیٹھیں گے اعتکاف میں، ان کو میں اعتکاف کے مسائل بتا دوں۔ مسائل یہ ہے کہ جب بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے، اس کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر سنت موقدہ ادا کرتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ جب وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے گا تو اعتکاف میں عبادت ہے، عبادت ہی عبادت کرنی ہے، نہ موبائل یوز کرنا ہے، نہ زیادہ آپس میں گفتگو کرنی ہے، یا باہر آنا جانا زیادہ ہو، یہ بھی اعتکاف کے اندر منع ہے۔ اپنا بستر خود بند کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے، اپنے کھانے کے خود برتن دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور گفتگو زیادہ نہ کرے مسجد کے اندر، وقت کے ساتھ، حاجت کے ساتھ، کام کاج میں ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ سونا کام ہے، عبادت زیادہ کرنی ہے، کیونکہ یہ 10 عشرے جو بندہ اللہ کی رضا خاطر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ بیٹھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر وقت عبادت، ہر لمحہ، ہر گھڑی عبادت میں گزرے۔ درود پاک پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل ادا کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور شرط یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بالغ بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو، نابالغ پر نہ سمجھدار پر کبھی اعتکاف نہ ہوگا۔ اعتکاف میں بالغ بیٹھ سکتا ہے اور سمجھدار بیٹھ سکتا ہے، نابالغ نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف کے اندر جو بیٹھیں گے ان کو چاہیے کہ ہر لمحہ عبادت میں گزارے۔ دعا کہوں کہ اللہ کرے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو فضیلت بتا دی کہ اعتکاف کتنی فضیلت ہے، اور نیت جو اعتکاف کے ارادہ ہی نیت ہے، دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ جب وہ مسجد کے اندر بیٹھ جائے گا تو اس وقت ہی اس کا ارادہ ہوگی، نیت ہوگی، وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف میں بیٹھا جائے گا۔ جو سورج غروب ہونے سے پہلے بیٹھے گا، آج ہی بیٹھا جائے گا، جو سورج غروب ہونے سے پہلے بیٹھے گا اسے سنت موقدہ کا ثواب ملے گا۔ جو یعنی مغرب کے بعد آئے گا یا عشاء کے بعد آئے گا، اس کی وہ اعتکاف سنت نہ ہوگا، نفل ہوگا۔ سنت غروب آفتاب سے پہلے ادا ہونی چاہیے، شرعی مسئلہ ہے۔ جو مغرب کے بعد کافی لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عشاء کے بعد آپ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم فارغ نہ تھے یا کسی کام کاج کے حوالے سے باہر نکلے ہوئے تھے، تو ان کا وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ سنت اعتکاف جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور سب کو میں بتا دوں
کہ آخری اشرا رمضان مبارک کا بچ گیا ہے اور جلد سے جلد فطرانہ ادا کریں. اور فطرانہ جو ہے 125 روپے ہے فی آدمی. 125 روپے. 170 روپے جو ہے وہ کراچی کا ریٹ ہے, کیونکہ کراچی کی گندم کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے ہم سے, اور اسلام آباد لاہور کا جو ریٹ ہے وہ 150 روپے فی آدمی. وہاں بھی گندم کا ریٹ زیادہ ہے. اسی لیے ہمارے علاقے کے اندر, ضلع کے اندر گندم کے ریٹ کے حوالے سے مفتیان اکرام فرماتے ہیں 125 روپے فی آدمی کا فطرانہ ہے. وہ مستحق کو ادا کر دیا, جو مستحق ہے اس کو ادا کر دیا جائے. اگر اس سے پہلے تو دینے والا اپنے پڑوسیوں کے اندر دیکھے کہ میرے ساتھ پڑوسی جو بیٹھا ہے وہ مستحق ہے, اسے دینا چاہیے. اگر پڑوسی مستحق ہے اس کے باوجود پڑوسی کو نہ دے, کہیں دور جا کے شہر جا کے دے کر آئے, کسی اور بستی جا کر دے کر آئے, وہ اس کا فطرانہ نہ ہوگا. پہلے حق مستحق جو اس کا پڑوسی کو مستحق ہے اس کو ادا کرے. پڑوسی مستحق نہیں ہے تو پھر ساتھ ساتھ دور دراز کے لوگوں میں دیکھے کو مستحق ہے اسے فطرانہ ادا کرے. اگر نہیں دور دراز میں سے نہیں تو فطرانہ مدرسے کے اندر بھی دیا جاتا ہے, مدرسے کو فطرانہ لگ جاتا ہے. زکوٰۃ عشر فطرانہ مدرسے کو لگتا ہے. پہلے اپنے مستحقوں کو دیکھے جو حقدار انہیں فطرانہ پہنچ جائے, تاکہ آخری 10 دن ہیں تاکہ اپنے کپڑے خرید سکیں, کوئی اشیاء خرید سکیں, تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں. اور اعتکاف اللہ کریم جو جنہوں نے ارادہ کیا بیٹھنے کے لیے, سب کو بیٹھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر 10 منٹ میں زیادہ لے چکا ہوں تو معذرت خواہ ہوں, تاکہ فضیلت بتا دی جائے کہ مسائل کیا ہیں اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے. دعا گوں کہ اللہ کریم مجھ گناہگار کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے.